اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام دعوت حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر زین العابدین، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے مہمان، ہمارے سروں کے تاج انجینئر محمد علی مرزا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی زین بھائی، ان سے کچھ کرنٹ ایشوز پر بات کرنے سے پہلے اور آپ کے سوالات رکھنے سے پہلے میں چند گزارشات جو ہے اپنی آڈینس کو کے ساتھ کرتا چلوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے اس کے اوپر جب سوالات کرتے ہیں تو سلام کہہ کر غائب ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ زین بھائی ہمیں جواب دیں گے تو پھر ہم اپنا سوال ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو جب ہم ان کو سلام کا جواب کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیسے ہیں آپ کہاں سے ہیں، کیا آپ علی بھائی کے چھوٹے بیٹے ہیں، آپ بھائی ہیں، یا پھر اپنی وہ لائف سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ بہت سارے بھائی سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا پاسبل نہیں ہوتا۔ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں تو کافی ٹائم جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو باری باری جو ہے رسپانس کریں، یہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور جس نے بھی اپنی لائف سٹوریز اپنے دکھڑے شیئر کرنے ہیں اس کے لیے ہمارا آفیشیل چینل ہے بلال اینڈ شاہد، جس پہ سوموار، منگل اور بدھ والے دن جو ہے ہم اپنی لائف سٹوری آپ کی سنیں گے، اس پر آپ آ کے اپنی لائف سے سٹوری جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ اس پر جو آپ نے اس نمبر پر سوالات کرنے ہیں اس میں کوئی شیعہ سنی کنفلکٹ کے اوپر سوال نہ ہو، کیونکہ ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ایک پوری ڈاکٹرائن رکھتے ہیں، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 40 منٹ ہے، تو اس میں اس طرح کے سوالات ڈسکس کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگوں سے کچھ گزارشات ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ پورا اتریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ علی بھائی، خبر ہے کہ ٹی ایل پی کے علماء نے جو ہے وہ عوام الناس کے اندر اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ 75 روپے کے نوٹ کو سنٹر سے پھاڑا، اور پھاڑ کر کہنے لگے کہ یہ جو سر سید احمد خان کی تصویر ہے یہ ایک قادیانی کی تصویر ہے، اور جب الحمدللہ اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی تو اس نوٹ پر جو ہے وہ ہمارے بابا جی کی تصویر ہوگی۔ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اے جڑا نوٹ ہے نا جی شاہ جی، جڑے پاسے تہاڈے ہاتھ لگے ادھر تے اسی اینو معاف کر چھڑ دیں، اے انج کر کے نا جی اے تے اسی رکھاں گے کول، کیونکہ ایدی نسبت بادشاہ نال ہوگی۔ اے جڑا نا بندہ ہے اے بڑا ہی کمینہ ہے، اے قادیانی ہے نا، مرزائی ہے اور بے دین بھی ہے، اے میں کہن سر سید۔ انشاءاللہ جدوں اے نظام آئے گا شاہ جی قبلہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، ایتھے اللہ دے فضل و کرم دے نال بابے خادم دی تصویر ہوں۔ میرا خیال ہے بابا جی اگر خود زندہ ہوتے وہ تو کبھی اس چیز کو سپورٹ نہ کرتے کہ ان کی تصویر کسی نوٹ کے اوپر ڈالی جائے۔ اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ آپ نوٹوں کے اوپر تصویریں لگائیں۔ جن تصاویر کی ممانعت ہے اسلام میں وہ وہی تصاویر ہیں جو عزت اور احترام کے طور پہ بنائی جاتی ہیں۔ ویسے اگر کسی شخص نے کسی کی یادگار کے طور پہ تصویر اپنے پاس رکھنی ہے یا البم میں اپنی فیملی کی پکچرز رکھنی ہے، ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، لیکن یہ تعظیم کے لیے جو تصاویر ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اس طرح کے نوٹ اگر جیب میں ہوں تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ آپ نے ڈومیننٹ جگہ پہ نہیں رکھے ہوئے کہ جہاں پہ کوئی شرک والا اندیشہ ہو۔ اب رہ گیا اس تصویر کا ایشو، سر سید احمد خان کے عقائد و نظریات سے ہمیں بھی سخت اختلاف ہے۔ وہ کئی معاملات کے اندر احادیث کے انکاری تھے، قرآن کی آیات کی بھی بالکل باطل تعویلات کرتے تھے، جس طرح غلام پرویز نے کی بعد میں۔ تو ان کے عقائد تو بہت خطرناک ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، گمراہ کن عقائد ہیں۔ لیکن جہاں تک برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی کنٹریبیوشن ہے یا پاکستان بننے میں جو کنٹریبیوشن ہے، وہ اس وقت تک تو زندہ نہیں رہے، لیکن پہلے علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں جو انہوں نے مسلمانوں کو ایک تعلیم کی طرف لگایا، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ ان کا اس طریقے سے عکس 75 کے نوٹ کے اوپر ڈالا جائے۔ میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہ گیا باقی جو آلریڈی لگے ہوئے ہیں نوٹ کے اوپر عکس، چاہے وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کا ہو یا ڈاکٹر اقبال کا، تو ان سے بھی کئی لوگوں کو اختلاف ہے، بلکہ ان کو خود بھی اختلاف ہوگا۔ ان دونوں نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ دونوں خود سر سید احمد خان کی تعریف کرنے والے تھے۔ رہ گیا قادیانی والا ایشو، تو کوئی ثابت نہیں ہے ان کا قادیانی ہونا، یہ بالکل جھوٹا الزام لگایا ہے۔
اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بابا جی کی تصویر لگائیں گے، کل کو اگر ان کی حکومت آ جائے اور یہ کہیں کہ ہم احمد ظفر بریلوی صاحب کی تصویر لگائیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرنی دیوبندیوں نے، اور اگر دیوبندیوں کی حکومت آئی اور انہوں نے اشرف تھانوی صاحب کی تصویر لگائی تو بریلویوں نے ایکسیپٹ نہیں کرنی. تو اس کو تو چھوڑ دیں. یہ تو اپنے بڑے بڑے بزرگوں جن کا نام بغیر وضو کے یہ لینا شاید گستاخی سمجھتے ہوں، ان کی تصاویر دوسرے فرقے والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو باقی تصاویر کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں باقی رہتی. تو لہٰذا یہ جذباتی جملہ ہے. ایون سعد رضوی صاحب سے جب ایک صحافی نے اس حوالے سے سوال کیا ہے تو وہ اس کا گول مول جواب دے کے سائڈ پہ ہو گیا، انہوں نے کوئی اس کو آن نہیں کیا اس طریقے سے. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ یہ خام خواہ ایک نان ایشو کو ایشو بنانے والی بات. جی جزاکم اللہ خیر جی، بڑا پیارا موقف آپ نے رکھا ہے عوام کے سامنے. آپ چلتے ہیں پبلک کے سوالات کی طرف. تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ باقی علماء کی طرح آپ کا جو ویژن ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے. انگلش بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور سائنس بھی. انگلش اسپیکنگ میں لیکچر ریکارڈ کروا کر آپ جو نان مسلم انگریز ہیں یا مسلم ان پر حق واضح کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں، انگریزی زبان کے اندر بہت اچھا کام ہو چکا ہے جو ان سے متعلقہ ہے. احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کام کیا ہے، ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کرسچینٹی کے حوالے سے اور ہندوازم کے حوالے سے، جوڈائزم کے حوالے سے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. میرے خیال ہے اس میں کوئی مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. رہ گیا ود ان ریلیجن جو اختلافی موضوعات ہیں، تو ایسا جو نیو مسلمز ہیں ان کو جو انگلش اسپیکنگ ہے، چونکہ وہ انڈیا پاکستان کے گندے کلچر سے بہت دور ہے، ایسا ان کا واسطہ اس سے پڑتا نہیں ہے. رہ گیا جو ایسے ٹاپکس ہیں ایتھیزم سے ریلیٹڈ یا اسلام کے دشمنوں نے جو اسلام کے بارے میں مسکنسیپشنز پھیلائی ہیں، تو اس میں میری ویڈیوز کافی ساری اویلیبل ہیں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ. انگلش میں سمجھتا بھی ہوں، بول بھی سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میری فلوئنسی انگریزی زبان میں اس طرح نہیں ہے جس طرح باقی اسکالرس کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہتر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے کاموں کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس طریقے سے ہم تو ایون ویلفیئر کے لیے بھی کوئی آرگنائزیشن نہیں بناتے. ہم کہتے ہیں کہ عیدی ویلفیئر والے، شوکت خانم والے اور جماعت اسلامی کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. جو آلریڈی کام کر رہے ہیں انہیں کو سپورٹ کرنا چاہیے. الگ سے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر اختلافی موضوعات کے حوالے سے آج تک کسی نے جرت نہیں دکھائی تھی کہ حق کی بات کرتا فرقوں سے بالا تر ہو کے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اسے ٹاپک بنایا جائے. باہر کے رہنے والے لوگوں کے دماغ میں ایسا سچ اتنے کیڑے نہیں ہیں. وہ ڈائریکٹ قرآن پڑھتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، الحمدللہ وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں. یہ سارا کیڑا جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے یعنی بہتر سمجھا کہ ان کے لوگوں کی اصلاح کی جائے. تو الحمدللہ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو دونوں زبانیں جانتے ہیں، اور جہاں کہیں ایسا کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو وہ اپنے قریبی لوگوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں. ہمارے چینل پہ آپ چلے جائیں، سرچ کے آپشن میں جا کے انگلش لکھیں تو جتنے بھی انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہماری ویڈیوز ہیں وہ کھل جائیں گی. آلموسٹ سارے جو کنٹروورشل ٹاپکس جو غیر مسلموں سے ریلیٹڈ ہے یا یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، خواہ وہ کرسچینٹی کی طرف سے ہوں یا ایتھیسٹ کی طرف سے ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علی بھائی، اسلام کیا ہے اور حق کا انتخاب ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اگر حق کا انتخاب ہی ضروری ہے تو حق کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اسلام جو ہے وہ ہر اس چیز کا نام ہے جو اس شخصیت نے ہمیں بیان کی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور سنت کا نام اسلام ہے. باقی اسلام کے اندر جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ حق، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. دوسری چیز جو ہے نماز قائم کرنا. تیسری چیز زکوٰۃ دینا. چوتھی چیز حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو تو. اور 5ویں چیز جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ ہے اسلام جو نبی الاسلام نے بیان فرمایا. باقی ظاہر ہے حقوق اللہ، حقوق العباد، تو ایک تفصیل طلب چیز ہے. حاصل کیسے کریں گے؟ اسی چیز سے حاصل کریں گے جو نبی الاسلام نے ہماری ہدایت کے لیے چھوڑی ہے، قرآن اور سنت جو المستدرک للحاکم حدیث ہے. اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غدیر خم پہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب اسے لازم پکڑ لینا، وہ
اللہ کی رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، جو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے اہل البیت ہیں، اپنے اہل البیت کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 احادیث موجود ہیں۔ جی نیکسٹ۔ کیا کسی مسلمان کا پوری زندگی میں ایک دفعہ کسی کے ساتھ بیعت کر لینا ضروری ہے؟ بیعت تو ہم نے اللہ کے ساتھ کی ہوئی ہے جی۔ سورہ توبہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ بیع جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ کہتے ہیں اپنا آپ کسی کے سامنے بیچنے کو۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ ہم نے جو نبی الاسلام کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی اس وقت کے زمانے کے مسلمانوں نے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ تھا ان ہاتھوں کے اوپر، نبی الاسلام کے مبارک ہاتھ پہ۔ یعنی جو پیغمبر وقت ہوتا ہے وہ بھی بیعت اللہ ہی کے لیے لے رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین نے بیعت لی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے انڈر بیعت لی ہے۔ تو کی جو حکومت وقت یا حاکم وقت کی جو بیعت ہے، خلیفہ وقت کی بیعت، وہ بیسیکلی پولیٹیکل ایشوز میں سمع و اطاعت کے لیے ہوتی ہے، ادروائز فالو تو قرآن و سنت کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ قرآن میں واضح ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور حکمران کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اگر تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے تو معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی حکمران وقت سے بھی اگر آپ کا اختلاف ہو تو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ جو پیری مریدی کی بیعت چل رہی ہے، یہ تو جسٹ اس کو ایک انہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام میں کوئی پیری مریدی کی بیعت نہیں ہے۔ حاکم وقت کی بیعت ہے وہ بھی پولیٹیکل ایشوز میں، اصل بیعت وہ ہے جو آپ نے اللہ سے کی ہوئی ہے۔ جی اچھا، ایک بھائی کا سوال ہے کہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ میری آنکھ نہیں کھلتی، تو میں اسے ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتا ہوں، تو ٹھنڈ کے دنوں میں کیا ایسا روزانہ کرنا پاسبل ہے، درست ہوگا؟ نہیں، ٹھنڈ کے علاوہ بھی کوئی پاسبل اس طرح کا ایشو نہیں بنانا چاہیے اپنے لیے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدبختی ہے اگر انہی سے کہا جائے کہ آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا اگر آپ فجر کے وقت آفس نہ پہنچے تو یہ بھائی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بالکل بہانے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ آج بھی اگر یورپ اور امریکہ میں یا پاکستان میں اناؤنسمنٹ ہو کہ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے پہ آپ کو $1000 دیے جائیں گے فی فجر کی نماز، تو میں کہتا ہوں زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے کسی ایک شخص کی بھی فجر کی نماز قضا نہیں کروا سکیں گے۔ تو یہ سارے بہانے ہیں۔ الارم لگائیں، 3 الارم لگائیں 5-5 منٹ کے وقفے کے ساتھ، اور اپنے موبائل کو جس میں آپ نے الارم لگایا یا کلاک کو وہ اپنے بستر سے تھوڑا دور رکھیں تاکہ نیند میں یہ نہ ہو کہ آپ اٹھ کے یوں بند کرنا شروع کر دیں، اور 5-5 منٹ کے وقفے کے ساتھ لگائیں۔ اگر ایک دفعہ اٹھ کے بند کیا ہے تو پھر 5 منٹ بعد بول پڑے وہ، پھر آپ اٹھ جائیں۔ تو یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے زور کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ جو اسلام میں اجازت ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ، بہت کوئی شخص مجبور ہے، اس کے حالات و واقعات ساتھ نہیں دیتے، تو وہ زور اور اثر کی نماز کو جمع کر سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو، فجر کو کسی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ فجر آپ نے الگ سے ہی پڑھنی ہے۔ وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے کہ جو بھول گیا یا سویا رہ گیا، نہ کہ یہ کہ اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو کوشش تو ضرور آپ نے کرنی۔ ہاں اگر نہیں اٹھ سکے کوشش کے باوجود، الارم بھی لگایا، سب کچھ کیا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ جیسے ہی اٹھے اس وقت نماز پڑھ لیں، وہ آپ کے لیے نماز کا وقت وہی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا شرط ہے، اور کوشش اسی طریقے سے کرنی ہے جس طرح آپ اپنے دنیاوی معاملات کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص رات کو 2-2:30 بجے سو رہا ہے اور کہہ رہے جی صبح 4 بجے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تو کہاں سے کھلنی ہے جب آپ 2-2:30 بجے سو رہے ہیں؟ تو رات کو جلدی سوئیں، یا پھر یہ ہے کہ فجر پڑھ کے سوئیں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف اس ڈر کی وجہ سے رات کو نہیں سوتے کہ فجر کی نماز رہ جائے گی، پھر وہ انہوں نے اپنی روٹین ہی اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں اور زہر میں جا کے اٹھتے ہیں۔ تو پھر ایسے کر لیں آپ، اور نائٹ شفٹس کے اندر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ آن لائن کام میں تو آپ کے پاس ویسی فلیکسیبلٹی ہے، صرف 8 گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی نمازوں کو امپورٹنس دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ قرآن کا واضح فتویٰ ہے، سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم رکھنا اور مشرکین میں شامل نہ ہونا۔
اور مسلم شریف میں حدیث ہے 246، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز کے بغیر تو آپ صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، اللہ کے حضور تو ایسا شخص مسلمان کوئی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. گاؤں ایریا میں جمعہ کی نماز کروائی جا سکتی ہے؟ ہاں جی کروائی جا سکتی ہے، اب تو سارے کروا رہے ہیں. یہ فقہ حنفی کا ایک پرانا مسئلہ چلتا آ رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی گاؤں کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں ہونی چاہیے. یہ بات تو پریفریبل ہے کہ گاؤں کے اندر نماز جمعہ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ تو اتفاق ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں گاؤں کے لوگ شہر میں آ کے نماز جمعہ ادا کرتے تھے، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو. اصل ایشو جو ہے وہ آج بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. شہر میں بھی اتنی زیادہ جمعے کی نمازیں نہیں ہونی چاہیے. جس طرح جمعے کی نماز گاؤں میں کروانا ناپسندیدہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ شہر میں ایک سے زیادہ جامعہ مساجد ہوں. یہاں تو سینکڑوں جامعہ مساجد ہیں اور چندے کے اڈے بنے ہوئے. آپ ایران میں چلے جائیں، ایران میں ہر شہر کے اندر صرف ایک جامعہ مسجد ہوتی ہے اور لاکھوں لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو، یہ اس لیے تو نہیں بنے ہوئے. تو انہوں نے آدھی بات اپنی فقہ کی لی ہوئی ہے. اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو. ہر گلی میں تو جامع مسجد نہیں ہونی چاہیے. رہ گیا جو گاؤں، جسے گاؤں اس زمانے میں کہا جاتا تھا، ان معنوں میں تو گاؤں اب بہت کم رہ گئے، اور وہ لوگ تو شہروں تک پہنچتے بھی نہیں، وہ وہیں پہ زور کی نماز ادا کرتے ہیں. جنہیں ہم اپنی لینگویج میں آج کل گاؤں کہہ رہے ہیں، وہ گاؤں نہیں ہے، وہ باقاعدہ چھوٹے شہر بن چکے ہیں. ان گاؤں میں ضروریات زندگی کی چیزیں اس سے زیادہ اویلیبل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں شہروں میں ہوا کرتی تھی. لہذا آج کل کے جتنے یہ گاؤں ہیں وہ آپ کے صرف کاغذوں میں گاؤں ہیں، شریعت کی روح سے وہ سارے شہری ہیں، اور ان کے اندر نماز جمعہ بالکل درست ہے. امام بخاری نے تو خیر اس زمانے میں بھی جو یہ ایشو اٹھا تھا، اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور حنفیوں کا رد کیا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام نماز جمعہ گاؤں ایریا میں بھی کروا لیتے تھے. یعنی یہ کوئی حرام نہیں ہے، بہتری یہ ہے کہ وہاں نہ ہو، لیکن یہ حرام نہیں ہے. اور شروع میں حنفیوں نے نہیں کروایا، لیکن اہل حدیث چونکہ کرواتے تھے تو دیوبندی اور بریلویوں کی عوام وہاں جانا شروع ہوگی. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بھی جمعے شروع کروا دیے. سب سے زیادہ اس وقت جامعہ مساجد جو ہیں گاؤں ایریا میں وہ دیوبند اور بریلویوں کی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہماری فقہ میں الاؤ نہیں ہے. ان سے پوچھے پھر یہ کیوں شروع کیا ہوا ہے، تو وہ وہی جواب دیتے ہیں جو اہل تشیع جب کوئی بات اپنے خلاف آئے تو کہتے ہیں تقیہ کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ پھر حنفی کہتے ہیں جی ہم نے بھی تقیہ ہی کیا ہوا ہے، اگر ہم نے یہ جمعہ نہ شروع کروایا تو لوگ اہل حدیث کی طرف چلے جائیں گے. تو جس چیز کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں وہ خود کیوں کر رہے ہیں صرف اپنے فرقے کو بچانے کے لیے. تو یہ سارے انہوں نے دو نمبریاں کی ہوئی ہیں. آج سے آلموسٹ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 12 سال پہلے شیخ زبیر صاحب نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2-3 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا گاؤں میں نماز جمعہ. تو وہ الحدیث رسالے میں چھپا بھی ہوا ہے، اور اس میں ہم نے بھی ان کی کچھ ہیلپ کی تھی اس حوالے سے. انہیں بتایا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی باقاعدہ فتوے دیے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو اٹامک انرجی کی بعض سائٹس جو ہیں وہ بالکل پہاڑوں کے اندر ہیں جہاں پہ کوئی آبادی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر باقاعدہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں گاؤں میں بھی، اور ایسی جگہوں پہ بھی جہاں 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، کیونکہ یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. ورنہ تو عام مسجد کے لیے بھی اذن عام ہونا ضروری ہے کہ باہر سے لوگ نماز پڑھ سکتے ہوں، لیکن اٹامک انرجی کی جو سائٹس ہیں وہاں تو باہر سے کوئی نہیں جا سکتا. 5 وقت نماز بھی وہاں نہیں ہوتی، صرف ظہر عصر کی نماز ہوتی ہے، اور فجر مغرب عشاء نہیں ہوتی کیونکہ چھٹی تو مغرب سے پہلے ہو جاتی ہے، اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے. لیکن وہاں پہ بھی پھر 2 گروہ بن گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے، کچھ لوگ جمعے کی نماز. بہرحال آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اب ظہر میں کوئی ضد کر کے کوئی ایک صف آدھی صف ہی بنتی ہے، باقی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز ہی پڑھتے ہیں. اب لوگ اس فرقہ واریت سے الحمدللہ نکل چکے ہیں الحمدللہ. کیا رشتہ داروں اور لوگوں کے ڈر سے رفع یدین کے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اگر پڑھی جا سکتی ہے تو چونکہ ہم رفع یدین کے ابھی عادی نہیں ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے رفع یدین کے عادی نہیں ہیں، تو کبھی کبھار نماز میں رفع یدین کرنا ہم بھول جاتے ہیں، تو کیا اگر رفع یدین بھول جائیں تو اس پہ بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ رفع الیدین بھولنے پہ سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت ہے. سنت جان بوجھ کے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا کیا اظہار کرے گا. اور اگر اس طرح چھوٹ جائے، وہ تو نماز کے اندر ثنا بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں ہے. سجدہ سہو تو بڑی غلطیوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی شخص جان بوجھ کے تمام سنتیں چھوڑنا شروع کر دے، وہ تو پھر پہلا رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے. ہاں اللہ اکبر کہنا فرض ہے، رفع الیدین کرنا سنت ہے.
آپ بغیر رفع الیدین کے بھی نماز شروع کر دیں تو سنت کا ترک ہوگا, نماز تو سٹارٹ ہو جائے گی, لیکن وہ حنفی کا چھوڑتے ہیں. اب رہ گئے معاشرے کی ڈر کی وجہ سے, تو میں کہتا ہوں کہ پھر وہ آپ لوگوں کے نعرے کدھر گئے جی, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور میں بریلویوں سے تو خصوصاً گلہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ بریلوی ہوتے ہیں, بڑے دلیر ہوتے ہیں اور دوسروں کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو سب سے بڑے بزدل آپ بن جاتے ہیں. میں تو ہمیشہ بریلویوں سے کہتا ہوں کہ ایک طرف آپ کی دلیری کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی سی بات بھی اگر آپ کے زوم میں وہ گستاخی ہو, نبی الاسلام کی حرمت کے اوپر حرف آتا ہو, آپ کہیں گے جی ہم تو جان دے دیں گے. اور یہاں پہ اب انہی بریلویوں سے ڈرنا شروع کر دیا آپ نے, جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح تعارف بھی کروا دیا. یہ بزدل کیوں ہو گیا؟ میں وہی بات کروں گا جو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو اس وقت کہی تھی جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کے معاملے میں وہ الیکٹڈ تھے, تو حضرت ابوبکر نے ان کے سینے پہ گھونسا مارا اور کہا کہ عمر جب تک کافر تھا تو بڑا بہادر تھا, اسلام میں آ کے تو بزدل ہو گیا. تو میں تو بس وہی بات کروں گا, میرے آپ سامنے ہو تو میں سیدھا آپ کو پہلے گھونسا ماروں, سیدنا ابوبکر کی سنت کے اوپر عمل کروں, اور پھر کہوں کہ ہاں جی بریلوی تھے تو کاٹنے کو دوڑتے تھے دوسروں کو, اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو بزدل ہو گئے. میرا خیال ہے اس سے پہلے تو انسان کو موت آ جائے کہ انسان اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے اس معاشرے کو اہمیت دینا شروع کرتے, اس سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ بندہ مر جائے. جی اچھا, اس میں بڑی اہم بات ہے, بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو میرا جس جگہ پہ رشتہ ہوا ہے وہ بریلوی ہے, تو میں ان کی ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا. تو جب وہ رخصتی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر طلاق دیں گے. میرا خیال ہے وہ آپ ابھی اپنی پوزیشن واضح کر دیں, اور تاکہ جو بعد میں آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ڈلنا ہے وہ ابھی ڈل جائے اور رشتہ ختم ہو جائے, کوئی اور رشتہ دیکھ لیں. اور اگر وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں تو آپ چلیں, اللہ کے نبی سے تو اوپر کوئی نہیں ہے نا جی. یہ حدیث صرف بخاری مسلم میں لکھنے کے لیے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. اور آپ تو بھی ایک رشتہ جو بھی جسٹ ہوا ہے, پتہ نہیں رخصتی تک آپ دونوں میں سے کوئی زندہ بھی رہتا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور آسانیاں فرمائے, لیکن میں تو ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ اس ایک تھیوریٹیکل رشتے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پریکٹیکلی تو نبی الاسلام سے تو بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اللہ کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. بالکل کلیئر کٹ بات ہے. کیا کمیشن لینا جائز ہے؟ کمیشن میرے خیال وہ یہ پوچھ رہے ہوں گے جس طرح پراپرٹی ڈیلرز جو کمیشن لیتے ہیں کسی کو مکان کرائے, تو ظاہر ہے وہ تو سروسز دے رہے ہیں تو یہ ان کی جاب ہے, تو کمیشن تو بالکل درست ہے. کیونکہ آپ نے اگر مکان یا پلاٹ خریدنا ہے تو یہ آپ کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ایک بندہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, آپ کو پراپر اس بندے تک پہنچا دیتا ہے جس نے پلاٹ یا مکان بیچنا ہے. تو ظاہر ہے اس نے اپنی سروسز آپ کو پرووائڈ کی ہیں, تو اس کے اگینسٹ ظاہر ہے وہ پیسے تو لے گا. اور اسی طریقے سے وہ کمیشن ان سے بھی لے گا جن تک آپ کو اس نے پہنچایا, کیونکہ ان کو بھی اس نے ہیلپ کی ہے. تو وہ جو اپنی سروسز دے رہا ہے تو دنیا میں تو ظاہر سروسز کے اگینسٹ ہی سارا کچھ ہو رہا ہے نا. اس طرح اگر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو ساری معاملات ہی حرام ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کمیشن, البتہ اگر کوئی کمیشن سے مراد وہ پنجابی والا کمیشن لے رہا ہے کہ کوئی سرکاری کام کروانے کے لیے کوئی رشوت لیتا ہے کسی سے یا دیتا ہے, وہ تو بالکل غلط ہے. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. البتہ اگر آپ کا یعنی ایک کام جو ڈیو ہے اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے اور اس کے لیے مجبوراً آپ کو کوئی رشوت دینی پڑتی ہے, تو دل میں اسے حرام سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے دے دیں, تاکہ اس گناہ کا وبال وہی شخص اٹھائے جو زبردستی آپ سے رشوت اس طرح کی لے رہا ہے. تو یہ بھی حرام ہے, لیکن یہ جسٹ ایک جواز کی حد تک ہو جائے گا جو قرآن میں ہے 4 مقامات میں, سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں, سورۃ النحل کے اندر, سورۃ المائدہ میں, کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر حرام بھی تمہارے لیے حلال ہو جائے گا, بہتا ہوا لہو بھی, خنزیر کا گوشت بھی, جس چیز پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت, اور مردار, یہ 4 چیزیں تو حرام ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو دل میں بغاوت نہ ہو اور حد سے نہ بڑھو, تو پھر جان بچانے کے لیے لے سکتے ہو. بلکہ سورہ نحل میں تو یہاں تک آیا کہ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہو جان بچانے کے لیے اگر دل ایمان پہ ٹھکا ہوا ہے. وہ ایک آخری درجہ ہے بالکل, لیکن اس میں بھی یہ کوئی حلال نہیں ہوتا, وہ صرف جان بچانے کے لیے ایک جسٹ اجازت دی گئی ہے, نہ کہ یہ کہ اسے روٹین بنا لیا جائے کہ آپ جو ہے وہ رشوت کے کاموں میں مڈل مین بن گئے تو کمیشن کھانے شروع کر دیں. جی, بیوی کا انتقال ہو چکا ہے, میں اسے صدقہ کیسے کروں؟ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. صدقہ کرنے کے لیے آپ, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو اگر کوئی قربانی کرتے تھے
یا کوئی اور صدقہ والا کام کرتے تھے تو ان کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھجوایا کرتے تھے. تو نبی الاسلام تو وفات کے بعد بھی انہوں نے اپنی بیویوں کو یاد رکھا ہے. تو آپ اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں زیادہ سے زیادہ. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. کسی غریب خاندان کا مہینے کا کوئی راشن لگوا دیں, یا کسی غریب بچے کی اسکول یا کالج کی فیس کا خرچہ اٹھا لیں, یا اگر اتنا نہیں کر سکتے تو تھوڑا بہت جو صدقہ اور خیرات غریبوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں, تو انشاءاللہ اسے نفع پہنچے گا. باقی جتنی دعا کریں گے دعا کا نفع تو بہرحال پہنچنا ہے, اور وہ تو ہر مومن کا حق ہے کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرے. قرآن میں واضح حکم ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو یہ تو سارے مومنین کا حق ہے اور مومنات کا حق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد باقی دنیا میں بچنے والے مسلمان جو ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. میں تو روزانہ رات کو اس وقت تک سوتا نہیں ہوں جب تک کہ پوری دنیا کے مسلمان آج تک جتنے فوت ہوئے ہیں یا آج کی ڈیٹ میں فوت ہوئے ہیں یا آج سے پہلے, میں ان کے لیے دعا ضرور کر کے سوتا ہوں الحمدللہ. نماز میں تشہد میں بیٹھتے وقت انگلی اٹھانا اور گرانا یہ کہاں تک کرنا چاہیے؟ اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد تک؟ اٹھانا اور گرانا نہیں ہوتا, بس اٹھانا ہی ہوتا ہے. گرانے والا کوئی معاملہ نہیں. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ نبی الاسلام جب بھی تشہد میں بیٹھتے تو اپنی درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور اس شہادت کی انگلی کو اٹھا لیتے, اور اس کو ابو داؤد میں آتا ہے ہلکا سا جھکا رکھتے ہی ہو, اور ابو داؤد اور نسائی میں آتا ہے جب دعاؤں میں پہنچتے پھر آپ اس کو ہلکی ہلکی حرکت بھی دیتے تھے. مسلم شریف میں صرف اٹھانے کا ذکر ہے. تھرو آؤٹ یوں اٹھا کے رکھیں تب بھی سنت ہے, اور تھرو آؤٹ اٹھا کے رکھیں اور دعاؤں میں اسے درود شریف کے بعد ہلکی سی حرکتیں, یہ دونوں طریقے سنت ہے. اور اس طرح ہلکا بنانا بھی سنت ہے, اور 53 کا عدد بنانا بھی. 53 کا عدد یوں بنتا ہے, یعنی اس انگوٹھے کو آپ نے درمیان والی انگلی کی جڑ میں رکھنا ہے اور یہ یوں انگلی رکھ لی. یوں رکھنا بھی سنت ہے اور یوں رکھنا بھی سنت ہے, یہ دونوں طریقے سنت ہے. تو وہ آپ نے تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی ہے اور تا وقت ہے کہ آپ سلام پھیریں, اور جب سلام پھیریں گے تو ظاہر پھر مکمل ہو جائے گا سلسلہ. علی بھائی پینٹ فولڈ کرنا کیسا ہے اور کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ پینٹ فولڈ کرنا تو بعض کا ضروری ہو جاتا ہے نا. ابو داؤد میں حدیث ہے جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. پینٹ تو ہونی چھوٹی چاہیے, جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کی پینٹ ہے ہی چھوٹی, اسی طریقے سے کوئی شلوار پہنتا ہے تو شلوار چھوٹی ہو, ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. یہ نماز کا بھی پروٹوکول ہے, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے اس معاملے میں سختی فرمائی ہے اور فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے تکبر کی وجہ سے وہ جہنم میں. تکبر کے بغیر بھی ہو تب بھی خلاف سنت ہے, کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے. تکبر کی ڈیفینیشن نبی الاسلام نے خود کر دی. بعض لوگ جس طرح غامدی صاحب وغیرہ بخاری کی اس حدیث سے سہارا لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش تو کرتا ہوں اپنی طامت اوپر رکھوں لیکن میری طامت ڈھلک جاتی ہے بازو کا ٹخنوں سے نیچے, لیکن میں اسے سنبھال لیتا ہوں. تو نبی الاسلام فرمایا کہ تم تکبر کے طور پر ایسا نہیں کرتے, یعنی اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ حضرت ابوبکر کی طامت رہتی ٹخنوں سے نیچے سے بڑا گناہ ہے, یہ جھوٹ باندھنا ہے. انہوں نے کہا میں سنبھالتا ہوں لیکن بعض اوقات وہ ڈھلک جاتی ہے پیٹ نکلنے کی وجہ سے, تو میں اسے پھر سنبھال لیتا ہوں. یعنی وہ ڈرتے تھے کہ وہ چند لمحوں کے لیے جو نیچے جاتی ہے اس میں تو گرفت نہیں ہے, تو اللہ کے نبی الاسلام فرمایا کہ وہ تم جان بوجھ کے تو نہیں کرتے, تم سمیٹ تو لیتے ہو. اب اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ بھئی نیچے ہی رکھی جائے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ صرف غامدی صاحب سے یہ مسئلہ مس ہینڈل نہیں ہوا, امام نبوی نے بھی اس سے اس قسم کا رزلٹ نکالا ہے, اور یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ رزلٹ. نبی الاسلام نے تو اس چیز کی ترغیب دلائی ہے نماز کے لیے ضرور. اور اگر پینٹ آپ کی لمبی ہے تو پھر ظاہر نماز تو آپ نے پڑھنی ہے, تو پھر آپ اسے کف صوب اسے کہا جاتا ہے, کپڑے کو موڑنا. اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے لیکن اب ایک مجبوری کے طور پہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا, ادروائز تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز نہ ہونا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا, چھوٹا مسئلہ ہے کہ آپ اس کپڑے کو فولڈ کر. اگر عام حالت میں بھی کوئی بندہ فولڈ حالت میں ہی رکھتا ہے پینٹ کو تو پھر وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا. جس طرح آپ دیکھیں یہ کرتے کی آستین بعض اوقات یہ یہاں سے سلائی ہوئی ہوئی ہے, یہ فولڈ ہے. اس طریقے سے ہماری شلوار نیچے سے فولڈ ہوتی ہے. بعض اوقات کسی زمانے میں کاٹن کے کرتوں کا فیشن آیا تھا, وہ اینڈ سے فولڈ کر کے رکھتے تھے. جو عام حالت میں آپ رہتے ہیں اس اعتبار سے تو یہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث لوگوں نے یہاں سے شلوار اڑیسی ہوتی ہے تو یہ بھی تو فولڈ ہے, یہ بھی اسی کف صوب میں آتا ہے, یہ بھی منع ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت اسی حالت میں رہتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. ہاں صرف نماز کے لیے اوپر کرتا ہے تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا, لیکن اب نماز تو اس کے بغیر ہونی نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ آپ شلوار چھوٹی سلوائیں اور پینٹ اپنی چھوٹی کریں. 12 ٹخنے تو آپ نے ننگے رکھنے ہیں, اس میں میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں, ایک ایک حدیث میں نے ڈسپلے کروائی ہے اس میں.
رمضان کے آخر میں الوداع الوداع ماہ رمضان پڑھنا، اس پر کچھ علماء بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کسی نے اپنا وہ ایک محبت کا اظہار کرنا ہے ایک نظم کے طور کے اوپر تو وہ ضرور کرے، لیکن اس سے کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، نبی الاسلام سے کوئی ایسا کوئی کرنا تو ثابت نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کوئی بندہ اپنا اظہار محبت کے لیے کرنا چاہتا ہے تو ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے، ہم کرتے نہیں، کسی کو روکتے نہیں. جی. آپ رفع یدین کے اوپر احادیث پیش کرتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ یہ بتائیں کہ بخاری شریف کو ہی ماننا ضروری کیوں ہے؟ کیا امام بخاری کو کوئی غلطی نہیں لگ سکتی؟ جی لگ سکتی ہے، کیوں نہیں لگ سکتی؟ کس نے کہا کہ امام بخاری کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہے مقدمہ یہ ہے کہ اہل سنت کا منہج، ایون اہل تشیع کا منہج بھی اس بات پہ کھڑا ہے کہ نبی الاسلام کی تعلیمات قرآن اور سنت دو متوازی ایک چیزیں ہیں جن کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے. اب سنت کا ہمارے پاس ریٹن ریکارڈ احادیث کی کتابیں ہیں، اگر آپ سنی ہیں تو پھر آپ سے یہ بات کریں گے. ویسے تو رفع الیدین سنی اور شیعہ میں کامن ہے، مسئلہ صرف حنفیوں کا ہے، دیوبند اور بریلوی کا. اگر سنی ہے تو پھر سنی کون ہوتا ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے جو قرآن کے بعد 6 کتابیں، ان میں بھی اسپیسیفکلی بخاری اور مسلم جو صحیح ہے ان کو مین اسٹریم کی کتابیں مانتا ہے. ان میں نماز کا جو طریقہ لکھا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. صرف یہ تو نہیں کہنا کہ یہ افضل ترین کتابیں ہیں، تو چونکہ یہ سب سے افضل ترین کتابیں ہیں، احتیاط سے جمع ہوئی ہیں اور ساروں نے اس کو ایگری کیا ہے. ہاں اس کے علاوہ بھی اگر کسی اور کتاب میں کوئی صحیح حدیث ملتی ہے تو ضرور فالو کریں گے، لیکن وہ ایک ہی روایت ہے جو ترمذی میں ہے، اس کو عبداللہ ابن مبارک نے ضعیف کہا، امام ترمذی نے نقل کیا، امام ترمذی نے اسے حسن کہا. لیکن خود حنفی بھی مانتے ہیں کہ امام ترمذی کا حسن کہنا کوئی اتھارٹی نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ ضعیف حدیثوں کو بھی حسن کہتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام والی جو حدیث ہے کہ فجر کی نماز کے پیچھے بھی ایک صحابی سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ فاتحہ پڑھو بس، اس کے بعد کچھ نہ پڑھو. اور وہ یہ حنفیوں کو جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، ہم کہتے ہیں امام ترمذی نے اسے حسن کہا، وہ کہتے ہیں امام ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ تو خود احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ امام ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھاؤ. میں نے مسئلہ 70B ریکارڈ کرایا ہے، یہ 8 دھوکے ہیں ٹوٹل ان کے، ایک ایک چیز کا میں نے اس میں جواب دیا ہے. تو یہ تو امام ترمذی نے خود اس کے اوپر عبداللہ ابن مبارک کی جرح نقل کر دی کہ رفع الیدین جو کرتا ہے بس اسی کی حدیث ثابت ہے، جو نہیں کرتا اس کی حدیث ثابت ہی نہیں. اور انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے ابن مسعود کی روایت کا مینشن کر کے. اور امام داؤد نے بھی ابن مسعود علی حدیث کو کہا ولیس بصحیح علی ھذا المعنی. اب یہ جو آپ نے وہ حدیث پڑھی بخاری کی، یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں 631 ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ مالک بن حویرث سے ہے جو نبی اسلام کی وفات سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور 20 دن تک حضور کے ساتھ رہے ہیں. انہوں نے نماز کا طریقہ نبی اسلام سے سیکھا ہے. جب واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا اپنے علاقے میں واپس جانا اور دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی. اور بخاری مسلم میں ہی مالک بن حویرث نے خود نماز کا طریقہ بتایا ہے تابعین کو کہ نبی اسلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع میں جاتے وقت اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، مسلم شریف میں کانوں تک اٹھاتے، اور بخاری میں ذکر ہے کہ اٹھانے کا کانوں تک بھی اٹھانا درست ہے، کندھوں تک بھی اٹھانا درست ہے. تو ہم تو اسی کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں جو نبی اسلام نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا ہے. تو صحیح حدیث جہاں پہ بھی ہو، ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں نماز کے طریقے پہ جو پہلی حدیث نقل ہوتی ہے نا وہ رفع الیدین والی ہوتی ہے، اور بغیر رفع الیدین والی بھی اگر ابو داؤد ترمذی نسائی میں آئی ہیں تو وہ بس اسی لیے آئی ہیں کہ ان کے اوپر جرح کر دی جائے، اور وہ جرح کی ہے بعد میں انہوں نے، امام ابو داؤد نے خود جرح کی ہوئی ہے اس کے اوپر. جی. ڈیموکریسی اور کمیونزم یہ دو کیا چیزیں ہیں، اور اسلام میں ان دونوں میں سے کس کو ترجیح؟ نہیں، اسلام میں تو کوئی کمیونزم نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک پورا نظام ہے، اسلام کا اپنا نظام زندگی ہے. باقی یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں وہ صرف اتنی ہے اسلامک ڈیموکریسی کہ آپ نے حلال کے دائرے میں جو بھی چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ کثرت رائے سے کریں. نبی الاسلام کی سنت تھی کہ آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اور پھر کثرت کی رائے کو فالو کرتے تھے. تو ان معنوں میں ہم ڈیموکریسی کو صحیح سمجھتے ہیں. لیکن جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے کہ اگر کثرت رائے سے یہ طے ہو جائے کہ ہومو سیکسولیٹی جائز ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. اسلام میں اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے. اسلام میں صرف یہ کہ حلال کے دائرے میں، مثلا آپ نے رمضان میں افطاری کروانی ہے تو آپ ظاہر ہے ووٹنگ تو کریں گے کہ بھائی افطاری جو ہے وہ اس میں ہم نے کھانا جو پیش کرنا ہے وہ ہم چکن بریانی پیش کریں یا چکن قورمہ پیش کریں، کیا کریں. تو اس پہ تو ڈیموکریسی ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے بریانی ہو اور 100 بندے ووٹ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نان اور چکن قورمہ ہونا چاہیے تو آپ بریانی پکوا دیں گے. کہیں نہیں ایسے ہوتا. ایون محدثین بھی جب حدیث کے حوالے سے اسماء الرجال میں
مختلف راویوں کے اوپر جرح اور تعدیل کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ راوی صحیح ہے. ڈیموکریسی یعنی جمہوریت، تو جمہوریت حلال کے دائرے میں ہے. رہ گیا حرام، تو حرام کے معاملے میں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، کوئی ڈیموکریسی نہیں ماننی چاہیے. عورتوں کی ذمہ داریاں جس قدر زیادہ ہیں اور وہ عموماً اپنے گھروں میں رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں عورتوں کا جو دعوت کا کام ہے اور بتواصل بالحق وہ کیسے ادا کریں؟ عورتیں مہربانی کریں جی، گھروں میں ہی کام کریں. عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ یوٹیوب کے چینل بنا کے اور اسلام کی خدمت کرنا شروع کر دیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ کی مثال دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ انہوں نے نبی الاسلام کی آئلی زندگی ٹرانسفر کی اور وہ امت کی ماں بھی تھی. اس کے بعد مجھے بتائیں آپ پوری امت کے اندر کبھی کوئی تابعہ، کوئی تبع تابعہ وہ کوئی درس دیتی ہو یا لوگوں کو بلا کے دین سکھاتی ہو اس حوالے سے کہ مرد بھی جا کے سنیں؟ ہاں، عورتوں میں درس ہوں وہ بالکل ہونے چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک بندے کے حالات و واقعات ایسے نہیں. اب جس طرح میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو ایسے کر سکتے ہیں، ان کو حالات و واقعات نہیں نا اجازت دیتے. عام عورت کی ذمہ داری ہے کہ صرف اپنے بچوں کے اوپر توجہ دے، جو قرآن میں قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، ایک مرد اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، ایک عورت اپنے خامند کے مال اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. بس آپ نے اپنی محنت کرنی ہے اپنی اولاد کے اوپر، اپنے خامند تک بات ایسے طریقے سے پہنچائیں، اس کے اوپر اپنی ایفرٹ پٹ کریں. باقی یہ یوٹیوب چینل بنا کے یا پوری دنیا کے اندر دعوت کا کام کرنا، یا ہر بندے کے لیے حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع دے دے تو وہ پھر عورتوں کا درس اپنے گھر میں شروع کریں، لیکن اس میں پھر پردے والا معاملہ بھی ہو. آج کل تو آپ کو پتہ ہے CCTV کیمرے کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے کتنا فتنہ ہے، باپردہ عورتوں کی ویڈیوز بھی باہر نکل جاتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کو مسجدوں میں بھی حجاب نہیں اتارنا چاہیے. اگر نماز پڑھنے کے لیے کبھی چلی بھی جائے تو حجاب میں نماز پڑھیں، کیونکہ یہ تو بڑے شریر لوگ ہیں، یہ ویڈیوز بنا کے باہر ریلیز کریں گے، لوگوں کو بلیک میل کریں گے. بچ جائیں اس طرح کے معاملات سے. باقی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو عورتوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی مثال دینا بھی غلط ہے. ظاہر ہے انہوں نے ایک کام کیا، ان کو زیادہ تر عورتیں سنتی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن پھر دیکھ لیں ان کی شاگرد جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، کس قسم کے گندے تھم نیلز بنا کے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی اب آپ دیکھ لیں ان کی دنیا میں لاکھوں اسٹوڈنٹس انڈائریکٹلی ہیں، ڈائریکٹلی ہزاروں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ کتنی ویورشپ ہے ان کی. بمشکل سینکڑوں میں، ہزاروں میں بھی کوئی ویڈیو جاتی ہے، یا کوئی گندا تھم نیل کوئی لگا دے تو وہ دین کے لیے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ بس ایک سمجھ لیں ایک گندگی کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی شاید ان کو کوئی چسکے کی بات مل جائے. حالانکہ انہوں نے نہیں کبھی کی، وہ بڑے کنٹرول الفاظ میں بات کرتی ہیں. ان کا قصور نہیں ہے، لیکن ان کے شاگرد جو ہیں وہ بار ان کو ڈی فیم تو کر رہے ہیں اس حوالے سے. دعوت کا کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم خود ہی قرآن اور حدیث پڑھ کر خود ہی عمل کریں؟ جی آپ خود ہی کریں، جی ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اس کی ذمہ داری ہے کہ جسے اللہ نے حالات و واقعات دی ہے، جو میں نے پہلے ڈسکس کر لی. کیا تہجد کی نماز میں جنات بھی نماز پڑھتے ہیں اور کیا وہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں جی، ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہم کلام ہوتے. اور باقی یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز ملتی ہیں، یہ واقعات ملتے ہیں، زیادہ تر تو جھوٹ ہے. لیکن کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جن انسانی شکل میں آ جائے یا کسی کے اوپر جنات کا کوئی غلبہ ہو جائے، تو یہ تو کوئی پازیٹیو سائن تو نہیں ہے، وہ تو پھر اس بندے کا تو علاج ہی کروانا پڑتا ہے بعد میں. باقی نماز ظاہر ہے انہوں نے بھی نماز پڑھنی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ان کے لیے بھی نبی الاسلام رول ماڈل ہے، ہمارے لیے بھی ہے، انہوں نے بھی نماز پڑھنی ہے. باقی وہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے لیے جو چیزیں کھانا منع ہے وہ ان کی خوراک ہے. گوبر کے اندر خوراک اللہ نے ان کی رکھ دی ہے، ہڈیوں میں رکھ دی ہے. نبی الاسلام کی باقاعدہ احادیث موجود ہیں ابو داؤد میں، ترمذی میں. جنات نے آ کے شکایت کی ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو منع کریں کہ ایسی جگہوں کے اوپر پیشاب نہ کیا کریں، اللہ نے ہمارا رزق اس میں رکھا ہوا ہے. تو لیکن ہمارا رزق تو ان چیزوں میں نہیں ہے، تو ان کی اپنی ڈومین ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہماری مساجد کے ساتھ. جی آپ نے نماز کا پریکٹیکل طریقہ جو ہے ریکارڈ کروایا ہے، آپ وضو کا بھی کوئی طریقہ ریکارڈ کروائیں، کیونکہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، تو یہ دل نہیں مانتا اور وضو کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، ایک شعبہ رہتا ہے، شک و شبہ رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں وضو ہوا یا نہیں ہوا. یہ شک کا کوئی علاج نہیں ہے. میں وضو کر کے بھی آپ کو دکھا دوں، اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے ہے کہ جو میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی ازائے وضو دھویا ہے، بخاری مسلم میں ہے، 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی.
جب ایک دفعہ دھویا ہے تو ایک دفعہ آپ نے پانی لیا ہے. اب ایک دفعہ میں چلے آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں, پانی ہونا ضروری نہیں ہے, یوں پانی لیا آپ نے اور آپ نے یوں اوپر سے بہایا ایسے کر کے, اور پھر داڑھی کا آپ نے خلال کر لیا, دیٹس آل, آپ کا وضو یہ چہرہ ہو. پھر آپ نے دایاں جب آپ نے یعنی ہاتھ دھونا ہے کونیوس میں, تو آپ نے پانی لینے کے بعد ہلکا سا اس کو پہلے تھوڑا گیلا کر لیں سردیوں میں, اس کے بعد جب آپ یہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کے یوں بہاتے ہیں اور یوں کر لیں تو وہ سارا بہ جاتا ہے. یا لوٹے کی ٹوٹی یوں کر لیں اور جو ویسے ٹوٹی ہے اس کے نیچے بھی ہاتھ میں رہے تو ہو جاتا ہے. وضو کو مشکل نہیں ہے. بس وسے تو جو لوگ پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں ان کے بھی وسوسے ختم نہیں ہوتے, وہ جان بوجھ کے شیطانی وسوسے ہیں, ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے جی, سوائے اس کے کہ آپ نے اسے اگنور کرنا ہے, خود بخود آنے بند ہو جائیں گے. جی سورۃ فاتحہ میں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تو کیا کسی انسان کی تعریف کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نیک بندوں کی قرآن میں تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو تعریفی جملے استعمال کیے ہیں قرآن پاک میں, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے تب وہ کامیاب ہوا. سورۃ النجم میں آیا کہ ابراہیم جو وفا کرنے والا تھا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولکن کان حنیفا مسلما, بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. یہ سارے وہ تعریفی کلمات ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا وجیہا فی الدنیا والآخرہ, اور ہمارے نبی علیہ السلام کی تعریف تو قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور نبی آپ اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. ٹھیک ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ تعریفی کلمات ہی ہیں, بے شمار ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو تعریف مخلوق کی بھی ہے لیکن اللہ کی نسبت کی وجہ سے. یہ جو ہے نا کہ تمام تعریفیں اللہ کی, یہ تو تمام تو آپ نے محاورتاً ترجمہ کیا ہوا ہے, یہ تو کسی نے نہیں یہ ترجمہ کیا ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین, تعریف اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے, تمام بھی کہنا چاہیں. یقیناً ہم دنیا میں بھی اگر کسی نبی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی ہے کیونکہ اس کا کریٹر گاڈ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دوسری کسی کی تعریف نہیں کرنی. اس سے بڑھ کر تو ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے مخلوق کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا. تو اس سے بڑی چیز آ گئی کہ تعریف چھوڑ دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں جو آپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے, آپ کا پرابلم سالو کرے, آپ نے اس کا شکر ادا کرنا ہے, اور اگر آپ نے اس کا شکر نہ ادا کیا تو گویا آپ نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا. قرآن میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. آپ کو یہ کہے گا کہ جی رسول کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا کیسے ہو گیا, قرآن نہیں بتایا. تو اس سے مراد یہ کہ اصل میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی جو تعریف ہوتی ہے وہ بیسیکلی اللہ کی تعریف ہے. وہ ساری کوالٹیز اللہ نے دی ہیں. اسی لیے دیکھیں ہم کوئی خوبصورت سینری دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. مراد یہ کہ اس کے اندر جو خوبصورتی اس پھول کے اندر یا پہاڑوں میں یا درختوں میں یا جانوروں میں, پاک ہے وہ ذات جس نے اسے یہ خوبصورتی دی ہے. اس نے عیب سے پاک نہیں ہونا تھا, یہ وہ ذات ہے جس نے اسے یہ کوالٹیز عطا فرمائی. تو ہم سبحان اللہ ہی کہتے ہیں ہر معاملے, ماشاء اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ. کیا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جماعت اسلامی جوائن کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو اللہ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے ہمیں کن کن پریکٹیکل طریقوں سے گزرنا چاہیے؟ دیکھیں جن طریقوں سے ہم گزر رہے ہیں, ہم قرآن و سنت کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور توحید سے سٹارٹ کریں, بیسک لوگوں کو قرآن سکھائیں. جب تک لوگ مسلمان نہیں ہوں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, اللہ کا تعارف نہیں ہوگا تو وہ اسلامی نظام کہاں سے آنا ہے. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کو جوائن کریں, تنظیم اسلامی کو کریں, جتنی بھی جماعتیں آپ ان کو جوائن کریں, جہاں آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ کریں. آپ انڈیویجول کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, ہم نہیں روکتے. لیکن بات بیسک سے ہی شروع ہوگی. پاکستان کی اکثریت, بلکہ اکثریت بولنا بھی میرا خیال ہے جو ہے وہ غلط ہوگا, 95% سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. جب 95% سے زیادہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تو اسلامی نظام ان کے اوپر کہاں سے آئے گا. وہ تو کلمہ کو مسلمان ہے, پہلے انہیں مسلمان کریں, کیونکہ اسلام تو کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سورہ روم آیت نمبر 31, نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاں تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. اور مسلم شریف کی حدیث, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے.
تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں تو مسلمان نہیں، تو اس سے پہلے مسلمان کرے، اللہ کو سیریس لے، پھر انشاءاللہ اسلامی نظام بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا انشاءاللہ۔ سوالات کا سلسلہ ختم ہو چلتا ہے۔ علی بھائی جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ اور پروگرام دیکھنے کے بعد آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار اپنے میرے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور آپ ہمیں اپنے سوالات، اپنے جو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہیں وہ آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں 033480550508 پر۔ ہر ماہ کی 12 تاریخ دیکھنا نہ بھولیے پروگرام دعوت حق وتھ انجینئر محمد علی مرزا۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے، جزاکم اللہ خیر۔